رسول خدا ایک دفعہ تشریف لے کے جا رہے تھے، تشریف لے کے جا رہے تھے، قبرستان سے گزرے. قبرستان میں جو اس وقت مرا تھا وہ اسلام پہ ہی مرا ہوگا، اسی لیے مسلمانوں کا قبرستان میں. اور رسول کے دور میں جو گیا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ صحابی رسول ہوگا. وہ قبر میں تھا. جو رسول کے ساتھ تھے وہ بھی کون تھے؟ وہ بھی اصحاب تھے. جب اس قبر کے پاس سے گزرے تو رسول خدا نے فرمایا کہ یہاں سے جلدی چلو، اس قبر پر اتنا عذاب ہو رہا ہے، مجھے خوف ہے کہ وہ عذاب ہمیں بھی شامل نہ ہو جائے، جلدی چلو. تمام اصحاب بھاگے، وہاں سے چلے. کس کام سے بھی جا رہے تھے، واپس آ رہے تھے، اسی قبرستان سے گزر ہوا تو باقیوں نے بھاگنا شروع کیا. رسول اللہ جا کے اسی قبر پر بیٹھ گئے. یا رسول اللہ یہ وہی قبر ہے. میں تم سے زیادہ جانتا ہوں یہ وہی قبر. تو جاتے ہوئے تو اس پہ عذاب ہو رہا تھا، واپسی پہ آپ جا کے اس قبر پر بیٹھ گئے ہیں، یہ کیا فرق ہوا؟ کہا جب ہم جا رہے تھے تب عذاب ہو رہا تھا، اس کے بعد اس کے بچے نے بسم اللہ کہنا سیکھ لیا، کیونکہ اس کے بچے نے بسم اللہ کہنا سیکھ لیا. تو خدا کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے جس کا بچہ مجھے رحمان و رحیم پکار رہا ہو، میں اس کے باپ پہ عذاب کروں. کتنی عظیم نعمت ہے بسم اللہ. حدیث میں ہے کہ بسم اللہ اگر سیکھے کوئی تو 3 آدمی آتش جہنم سے نجات حاصل کرتے ہیں. ایک بسم اللہ سیکھنے والا، 2 بسم اللہ کو سکھانے والا، تیسرا جو بندہ ہے اس کا والد، باپ. وہ کیونکہ اس کا بچے نے بسم اللہ سکھایا تو اس کے باپ کو بھی آتش جہنم سے نجات ملتی ہے. یہ رحمان و رحیم خدا ہے، یہ خوبصورت خدا ہے، یہ عشق کے لائق خدا ہے. خدا ہوتا ہی وہ ہے جس سے عشق کیا جائے. خدا آپ کے لیے کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے. یہ جو بسم اللہ ہے، بسملہ 4 کلمات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک کلمہ بسم، ایک اللہ، ایک رحمان اور ایک رحیم. ہم اپنی ساری زندگی اسی بات کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں بسم اللہ عنایت فرمائی. اگر ہم صرف اتنے کا، پورے قرآن کی بات نہیں کر رہے، سورہ فاتحہ کی بات نہیں کر رہے، انبیاء کی بات بھی نہیں کر رہے، ائمہ کی بات بھی نہیں کر رہے، صرف اتنا احسان اس کا کہ اس نے ہمیں بسم اللہ عنایت کی. اس 4 الفاظ میں ہر لفظ کے لیے خدا اس شخص کے لیے جو بسم اللہ پڑھتا ہے، ہر لفظ کے بدلے اسے 4000 حسنہ عنایت کرتا ہے. ابھی ہم نے بھی بسم اللہ کی تلاوت کی، آپ بھی بسم اللہ کہہ کے گھر سے نکلے ہیں، یہاں داخل ہوتے ہوئے بھی آپ نے بسم اللہ کہا ہے، بیٹھتے ہوئے بھی آپ نے بسم اللہ کہا ہے. 4 کلمات ہیں، ہر کلمے کے لیے 4000 حسنہ، 4000 سیئات محو ہوتے ہیں. 4000 حسنات ملتے ہیں، آپ کے نام عمل میں اضافہ ہوتا ہے. 4000 حسنات مٹ جاتے ہیں، 4000 درجات بڑھ جاتے ہیں. 4 کو 4 سے ضرب دیں، اس کو پھر 4 سے ضرب دیں، کتنا ہوا؟ جی ایک بسم اللہ کے، صرف ایک بسم اللہ. اتنا تو اتنی عظیم بسم اللہ کا حق اتنا تو بنتا ہے کہ ہمیں بسم اللہ صحیح سے پڑھنی آتی ہے کہ نہیں بنتی. ہم لوگ معمولاً، وہ بھی سب نہیں، معمولاً جب حج پہ جانے لگتے ہیں تو پھر اپنی قرات ٹھیک کرنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں، ہمارا حج ضائع نہ ہو جائے. اور آج کل پتہ نہیں حج کتنے کا ہے. جب میں نے حج کیا اس وقت 80,000 روپے کا حج ہوتا تھا. تو ہمارے ساتھ جو تاجر برادری تھی وہ کہتی تھی یار یہ صحیح کر لو نہیں تو 80,000 روپے ضائع ہو جائیں گے.
بھائی 80,000 نہیں، آپ اگر اپنی سورہ حمد بسم اللہ ٹھیک نہیں کرتے آپ کی زندگی ضائع ہو جائے گی۔ یہاں الحمدللہ آپ کے پاس جید عالم دین موجود ہیں، اور ہم جتنے بھی علماء ہم یہ لباس اس لیے پہنتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہم رضاکار ہیں، ہم ہمیشہ دستیاب ہیں، آپ کو جب بھی جو مسئلہ پوچھنا ہے ہم حاضر ہیں، کوئی فیس بھی نہیں لیتے۔ کیا لیتے ہیں؟ فیس بھی ہم کوئی نہیں لیتے۔ ہم اس مجلس کے لیے بھی آئے، اس کی بھی کوئی فیس نہیں، آپ ہم سے پوچھیں اس کی بھی کوئی فیس نہیں ہے۔ اس لیے ہماری اہمیت نہیں ہے کہ ہم مفت میں ہیں۔ اور دیتے کیا ہیں؟ دیتے وہ ہیں جس کے بغیر زندگی ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ بسم اللہ ہمارے ہاں اکثر اس بسم اللہ کا تلفظ ہی صحیح نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھتے ہیں، اس کا مطلب پتہ ہے کیا؟ بسم اللہ یعنی لا رحمان لا رحیم، اس اللہ کے نام سے جو نہ رحمان ہے اور نہ رحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن لا رحیم، اس کا مطلب بھی بالکل الٹا ہو گیا۔ ہمیں بسم اللہ سیکھنے کے لیے تھوڑا سا وقت نکالنا ہوگا۔